بشریٰ بی بی کا خرابی طبع کے باعث آج کے احتجاج میں شریک نہ ہونے کا اعلان۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، بشریٰ بی بی کا ناسازی طبع کے باعث آج کے احتجاج میں شریک نہ ہونے کا اعلان۔ آپ کو بتائیں کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جس کے باعث وہ آج احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی، باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ بشریٰ بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی نے بتایا ہے کہ بشریٰ بی بی خرابی طبیعت کے باعث احتجاج میں آج شریک نہیں ہوں گی۔ بشریٰ بی 1 نومبر سے سیاسی سرگرمیوں میں مصروف تھیں اور 24 نومبر کی تیاریوں کے لیے پارٹی رہنماؤں کی پشاور میٹنگز بھی کی تھی انہوں نے۔ تاہم آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی بشریٰ بی بی کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کا پیغام بھجوایا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ احتجاج کی تیاریوں کے حوالے سے بشریٰ بی بی بھی پشاور میں متحرک رہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، بشریٰ بی بی کی خرابی طبیعت کے باعث آج کے احتجاج میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنما بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ جو ہے بشریٰ بی بی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ آج احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی۔ بشریٰ بی بی بیمار پڑ گئی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، ناسازی طبع کے باعث آج کے احتجاج میں شرکت نہیں کریں گی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں پشاور سے کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف محمد نعیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نعیم، بشریٰ بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ جو ہیں بشریٰ بی بی، وہ طبیعت کی خرابی کے باعث آج کا جو احتجاج ہو رہا ہے 24 نومبر کا، جس میں ملک بھر سے لوگ شرکت کر رہے ہیں، مختلف قافلوں ٹولیوں کی شکل میں اسلام آباد پہنچیں گے، اس میں بشریٰ بی بی جو ہے وہ احتجاج میں شرکت نہیں کر رہی ہے، یہ کہنا ہے مشال یوسف زئی کا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے باعث وہ شرکت نہیں کر سکتی۔ بشریٰ بی بی 1 نومبر سے سیاسی سرگرمیوں میں مصروف تھی۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے 24 نومبر کی تیاریوں کے لیے پارٹی رہنماؤں سے میٹنگ کی انہوں نے۔ بشریٰ بی بی کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کا پیغام بھی بھجوایا گیا تھا۔ احتجاج کی تیاریوں کے حوالے سے بشریٰ بی بی پشاور میں متحرک رہیں، لیکن آج وہ خود شرکت نہیں کر رہی۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں ان کی ایک سماعت تھی جس میں وہ حاضر نہ ہوئی۔ ایک سماعت میں تو یہ کہا گیا تھا کہ ان کو شدید انفیکشن ہے، جس کی وجہ سے ان کو انجیکشن لگ رہے ہیں 1 گرام کے 2 گرام کے، اور اس کا یہ بات سامنے آئی تھی۔ ان کا انفیکشن تو جیل سے تھی، تب سے ان کا انفیکشن ہے نا؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا۔ میں کہہ رہا ہوں جب یہ جیل میں تھیں تب سے ہی ان کو انفیکشن کی پرابلم تھی۔ بالکل، ان کو انفیکشن کی پرابلم تھی، یہی وجہ تھی کہ یہ ہائی کورٹ بھی نہیں آئی، پیشی سے بھی انہوں نے معذرت کی، دانت میں درد کا مسئلہ جو تھا وہ بھی سر فہرست تھا۔ تو یہ دو تکلیف جو ہیں یہ ان کو شدت کے ساتھ ہیں، اور اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ مسئلہ جو ہے شدید ہے، اس لیے ان کا مارچ پہ جانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور مارچ پہ جانے کے لیے اگر میں پچھلے مارچ کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرتا پھروں کہ پچھلے مارچ میں جب ہم گئے تھے اسلام آباد ڈی چوک، جب جایا جا رہا تھا تو اس وقت سہولیات نہیں تھی، ایون علی امین گنڈا پور کے کنٹینر میں بھی سہولیات نہیں تھی۔ تو ایسے سہولیات نہ کی وجہ سے ان کا جانا جو تھا وہ اسی وجہ سے رہا ہے، کیونکہ کنٹینر میں نہ تو واش روم تھا نہ دیگر سہولیات تھی، تو شاید اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جانا پڑا۔ جی گنڈا پور صاحب کو اسی لیے کے پی ہاؤس جانا پڑا تھا۔ بالکل گنڈا پور صاحب جیسی گاڑی سے نکلتے تھے ایک بڑا ہجوم ان کے سامنے آ جاتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ آپ نے کہیں بھی نہیں جانا، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کٹی پہاڑی پر تقریباً 18 گھنٹے یہی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا۔ لوگ یہی کہہ رہے کہ گنڈا پور صاحب یہاں سے نہ نکلیں، لیکن اس کے باوجود وہ نکلتے تھے، اپنی ضرورتیں پورے کر کے واپس آ جاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آباد میں پہنچے پھر اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا۔ آج لوگوں کو کافی امیدیں تھی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سے کہ وہ جائیں گی، وہ حصہ بنیں گی۔ ہم نے پریس کانفرنس کی نہیں، بشریٰ بی بی کی تو طبیعت خراب ہے، وہ نہیں آ رہی، بانی پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کریں۔ کون کون احتجاج میں جا رہا ہے، اس کی تیاریاں کیا ہیں، ذرا آج کے حوالے سے ہمیں یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں جی، خیبر پختونخوا سے جو صوبائی صدر ہیں وہ اس
काफिले को लीड करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो इस काफिले को लीड करेंगे, जितनी भी क़यादत है। इसी तरह बलूचिस्तान से सालार का करजई जो हैं वो इस काफिले को लीड करेंगे, वो पहुंच चुके हैं अली अमीन गंडापुर के घर गुज़श्ता रोज। इसी तरह पंजाब से भी क़यादत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी हैं, शहरियार अफरीदी है, इसी तरह फैसल अमीन गंडापुर हैं, इसी तरह मैदान से जो मोहम्मद खान है, इसी तरह शेर अफजल मरवत हैं, ये तमाम के तमाम अपने अपने काफिले जो हैं वो लीड करेंगे और इन्होंने हर सूरत में पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार शिद्दत से और लोगों को आगाही फैलाई गई है, लोगों को निकालने के लिए सूबाई हुकूमत के जो वसाइल है वो भी इस्तेमाल हुए हैं इसके लिए। और ये भी आपको बताता चलूं कि लोग जो हैं वो निकलेंगे, माजी में भी निकले हैं डी चौक पे पहले जो काल नहीं बात जरा थोड़ा सा टाइम मेरे पास लिमिट है। अब मुझे ये बताइएगा कि कारकुनान की क्या पोजीशन है, लोग आना शुरू हो गए हैं एहतजाज के लिए निकलना, क्योंकि टाइम अब काफ़ी हो चुका है, या शाम परे जाके निकलेंगे, क्या सूरत हाल क्या है, इकट्ठे कहाँ पे हो रहे हैं और होना शुरू हुए हैं इकट्ठे या अभी नहीं? मैं अपने नाजरीन को इसलिए सिर्फ वॉइस बता रहा हूं, वरना मैं इनको विजुअल भी बताता, हमारे पास कैमरे में महफूज है, लेकिन जो प्रॉब्लम है नेट न्यूज की वजह से नहीं। इस वक्त मोटरवे पर एक बड़ा जमे गफीर जो है वो जमा हो चुका है, लोगों की आमद का सिलसिला है। पिशावर मोटरवे से जो काफिला निकलेगा उसमें वजीर आला अली अमीन गंडापुर होंगे, MPAs होंगे, सूबाई वज़रा होंगे, ये सारे जमा होंगे सवारी में। सवाबी में हजारा डिवीजन से भी काफिले आएंगे, इसी तरह दीगर जो अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के तमाम काफिले जो हैं वो सवाबी में जमा होंगे। फिर सवाबी में अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सबसे बड़े काफिले की क़यादत करके इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे।